ہوں, میڈیا کو بتا چکا ہوں, تمام فٹ بال کی دنیا کو بتاؤں کہ آئی واز نیور ایور این انٹینڈر فار دس پوسٹ. میں ایک سپورٹنگ کینڈیڈیٹ تھا, ڈسکوالیفیکیشن کی شکل میں آیا اور اس کے بعد مجھے سپریم کورٹ نے مینڈیٹ دیا. میں پھر کہتا ہوں آئی واز نیور این انٹینڈر فار دس پوسٹ. لیکن جب میرے پاس یہ ذمہ داری سونپ دی گئی تو میں سمجھا کہ یہ پاکستانی قوم کی ایک امانت میرے پاس آئی ہے, اور میں نے اس امانت کو, اس کے اندر میں نے بد دیانتی نہیں ہونے دینا. فیصلہ کرنے والا اللہ اور اللہ کا نبی ہوگا, لیکن بحیثیت سن آف دی سوائل, ایک پاکستانی اور ایک فٹ بال لور, چونکہ میں فٹ بال فیملی سے بھی ہوں, میرا پورا خاندان فٹ بال کھیلتا ہے, میں خود فٹ بال ہوں, تو یہ میرا پیشن بن گیا کہ اب میں نے جو مجھے ٹائم ملا ہے اس کے اندر میں فٹ بال کی بہتری کروں گا. 11 ماہ کا ٹائم بھی دیکھا آپ نے, کس طریقے سے ہم نے گزارا, کس طریقے سے میں نے میڈیا کو انوائٹ کیا, ایک ایک چیز سے آگاہ کیا, اور اس کے بعد جو حالات چلے, میرے اوپر بہت پریشر تھا نارملائزیشن کمیٹی کے لیے. تو اگر میری نیت نہ ہوتی تو میں کبھی کچھ نہ کرتا. میری نیت تھی تو میں نے اپنی کانگریس سے, اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کا, جن کا میں ایک ایک شخص کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ہر بات پر لبیک کہا. ان کو پتہ تھا کہ ان کو جو لیڈ کر رہا ہے اس کے اندر بددیانتی نہیں. یہاں یہ ایک بات بتاتا جاؤں کہ میں 11 ماہ دفتر میں رہا. اگر کوئی یہ ثابت کرے کہ اشفاق شاہ ایز پریزیڈنٹ پاکستان فٹ بال فیڈریشن یا اس کے کسی بندے نے 1 روپیہ 1 پائی کا خرچہ کیا تو میں روز کے مطلب بھی اس کا حقدار ہوں. جو ہم نے ٹائم گزارا اپنی جیب سے خرچہ کر رہا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم اس کی ایک ایک پائی کے اس کے کسٹوڈینز ہیں. لہٰذا اینی وے یہ سیکنڈ پارٹ ہے. تو ہم نے ریکویسٹ کیا فار دی کمیٹی کے لیے بنانے کے لیے, تو آ کر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آ جائے, جس کے رزلٹ میں ایک بہت کوشش کی گئی. یہ کوشش کے نتیجے گئے نارملائزیشن کمیٹی آ گئی. اب دیکھیں جب نارملائزیشن کمیٹی آئی, انہوں نے کہا, بیٹھے, فیصلہ ہوا اور مینڈیٹ دیا گیا کہ 9 ماہ میں آپ کے الیکشن ہو جائیں گے. اینڈ دس واز دی مینڈیٹ گیون ٹو دی نارملائزیشن کمیٹی بائی فیفا. کبھی تاریخ میں آج تک مجھے کوئی ایک شخص بتا دے جو اپنے ٹینیور کو who has been elected by the Supreme Court of Pakistan وہ آفس چھوڑ کے چلا جائے. یہ کریڈٹ جاتا ہے مجھے نہیں, میری پوری کابینہ کو. ہم نے جب نارملائزیشن کمیٹی کو ایکسیپٹ کیا, اس سے پہلے میں نے اپنے سارے رفقا کو بلایا کہ جو چیز ہو ہماری متفقہ فیصلہ ہو, کہ کل یہ نہ کہا کہ اشفاق شاہ نے ذاتی حیثیت میں کو فیصلہ کر لیا. تو جو ہمارا متفقہ فیصلہ ہوا اس پر ہم نے نارملائزیشن کمیٹی کو ایڈمنسٹریٹو چارج دیا. میں بذات خود نیچے گیا, حمزہ خان کو ریسیو کیا, دفتر میں لے کر آیا, بھوکے پیش کیے. آئی آفرڈ دیم اے کپ آف ٹی, اور میں نے کہا بیکاز دس از دی انٹرسٹ آف پاکستان فٹ بال, سو وی آر لیونگ دس آفس اینڈ ہینڈنگ اوور چارج ٹو یو, ایڈمنسٹریٹو چارج, سو دیٹ یو کین رن دی افیئرس, ڈے ٹو ڈے افیئرس, اینڈ ہولڈ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنس. اب دیکھیں کون یہ قربانی دے سکتا ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں کتنے لوگوں نے اس قسم کا کام کیا جس کے پاس 2022 تک کا مینڈیٹ ہو وہ چھوڑ کے چلا جائے. لیکن یہ فراغ دلی کا مظاہرہ میرے اکیلے کا نہیں, یہ بڑا پن تھا پوری کانگریس اور ایگزیکٹو کمیٹی کا جو میری بیک پر کھڑے تھے. لہٰذا آپ نے وہ 9 ماہ دیکھ لیے, آپ کے سامنے ہوا جو کچھ. اس کے بعد 9 ماہ انہوں نے چارج لینے کے بعد, اس کے بعد میں نے ایک اور کام کیا. اسی جگہ میڈیا پر جب میں آیا تھا تو میں نے اپنا فرانسک آڈٹ بھی پیش کیا. میں نے کہا جی میں ادھر اوپن بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, بتائیں میں جب آیا تھا تو 17 کروڑ 65 لاکھ روپے مجھے ملے تھا, اور اس میں 85 لاکھ کی لائبلٹی تھی. تو جب جانے لگا تو میں نے 85 لاکھ کی لائبلٹی دینے کے بعد 11 مہینے گزارنے کے بعد, اینڈ فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان, وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کرائی اینڈ ایٹ واٹ کاسٹ کرائی. اور جاتے ہوئے ان کو تقریباً میں اگر غلط نہ ہوں تقریباً 16.25 کروڑ روپے واپس بھی چھوڑ کر گیا. اور یہ اٹ از آل آن ریکارڈ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر کوئی مبالغہ میزی یا غلط. وہ ہر چیز کو جہاں سے جس جگہ ویریفائی کر سکتے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے ویریفائی کرانے کے بعد, میڈیا کے سامنے پیش کرنے کے بعد, اسی جگہ پر میں نے اپنے آپ کو اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا, اور میں آئی لیفٹ دس بلڈنگ. اب آپ لوگ اسپورٹس کی دنیا سے بھی ہیں اور میڈیا کو آپ سارا سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں 9 ماہ کا مہینہ گزر گیا, کوئی یہ ثابت کر دے کہ اس ایگزیکٹو کمیٹی کا
اس کانگریس ممبر کا کوئی بندہ اس 9 ماہ میں نہیں، اس 18 ماہ میں کسی نے اس پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے بلڈنگ کی طرف بھی رخ کیا ہو، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے جس میں سو کال کے پاکستان کی بہتری ہوگی. لیکن آپ دیکھیں پہلی کمیٹی نے کام کیا، وہ فیصلے نہ میرا ممبر نہ میرا اس کمیٹی میں کبھی بیٹھتا تھا، وہ فیصلے جو اس کمیٹی نے 13 یا 14 ماہ میں کیا، اس کمیٹی کو سیک کیا گیا. اس کمیٹی کے اچھے پوائنٹ بھی تھے، اس کے برے پوائنٹ بھی تھے. آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو بی گو ان ٹو ڈیٹیل بیکاز دس از اے فیلیور آن دی پارٹ آف فیفا بیکاز اٹ واز اے فیفا اپوائنٹڈ کمیٹی. فیفا شوڈ پٹ دیم ٹو اکاؤنٹیبلٹی اور ان سے حساب مانگے. اور اس کے بعد انہوں نے اس کمیٹی کو سیک کیا اور اس کے بعد ایک سیکنڈ کمیٹی آ گئی. اللہ کا کام دیکھیں، اس سیکنڈ کمیٹی نے کیا کرنا، ان کا بھی ریسرچ چارج ملا جو جسٹ ٹو رن دی افیئرس. انہوں نے یہ اختیار استعمال کیا کہ ٹوٹل ڈیسیشنز ٹیکن بائی دی فرسٹ کمیٹی اپوائنٹڈ بائی فیفا ان وچ وی ہیڈ نو رول. پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا ایز پریزیڈنٹ اینڈ مائی ٹیم وی ہیڈ نو رول ان اٹ. انہوں نے آ کر تمام فیصلے کو ایک قلم کی جنبش کے ساتھ ریووک کر دیا. اللہ مبارک کرے. سیکنڈ کمیٹی نے کام شروع کیا اینڈ دین اے تھرڈ کمیٹی واز فارمڈ. اب دیکھیں دس از اگین سیکنڈ فیلیور آف فیفا. اس کے بعد انہوں نے تھرڈ کمیٹی بنائی. اس میں آئے نہ ہمیں پتہ کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، کس کے نامینیٹڈ ہیں. ایک تھرڈ کمیٹی بنائی، اس پر بھی ہم خاموش رہے. فار دی فرسٹ ٹائم ہارون صاحب میرے جونیئر ہیں بیکاز میری ایجوکیشن کیڈٹ کالج اسلم دال سے ہوئی اینڈ ہی واز آلموسٹ 22 years junior to me. So as an Abdalian I came to see him and to advise him کہ ہارون پلیز آپ الیکشن کا پروگرام دیں. لیکن میں نے ان کے ساتھ 1.5 گھنٹہ بیٹھا رہا. میں کسی بات سے نہیں گھبراتا اللہ کے فضل و کرم سے. میں جو کہہ رہا ہوں اور وہ اس کو میں ہر جگہ ہر فورم پر اس کو آن کروں گا کیونکہ میں نے کسی اور کو جواب نہیں دینا، میں اللہ اور اللہ کے حبیب کو جواب دینا. تو میں نے جب اسے باہر نکلا تو میں نے کہا دس مین از ناٹ گوئنگ ٹو ہولڈ الیکشنز. ہی ڈزنٹ ہیو اینی انٹینشنز ٹو ہولڈ الیکشنز. میرے بعد کئی اسٹیک ہولڈرز آئے جس میں ریفریز بھی آئے، جس میں فٹ بال پلیئرز بھی آئے، جس میں کوچز بھی گئے، اور جو ملنے کے بعد واپس گیا دے ہیڈ دی سیم ریزرویشنز کہ بھائی جان یہ تو بات کر رہے ہیں ان کا مینڈیٹ صرف ملا ہوا ہے ٹو ہولڈ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. تو یہ تو ان کی بات ہی نہیں کر رہے، یہ تو بات کر رہے ہیں سیف گیمز کی، اگلے سال کی اور 5 سالہ منصوبہ بنا رہے ہیں. یہ وچ واز نیور از مینڈیٹ. آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کی نیت کیا، میں نے اگر چھوڑنا ہے میں نے چھوڑنا ہے اور میں نے آپ کو کلیئر کٹ ڈیٹ دینی. آئی ول بی لیونگ بائی دس ڈیٹ اینڈ آئی میک شیور دیٹ آئی لیو. جس طرح میں نے بلڈنگ کو چھوڑ کر دیا بڑے فراغ دلانہ انداز میں. تو اس کے بعد انہوں نے اینڈ آن ٹاپ آف اٹ دیر واز دا نیوز ڈان نے نیوز بریک کی ان کی. یہ میں آپ آئی کین شو یو دیئر کہ جس میں انہوں نے کہا یہ اب یہ دیکھیں ڈینائل دیکھیں یہ نیوز کیا ہے. اور اس میں وہ کہتا ہے کہ میں الیکشنز کو جو ول ناٹ بی ہیلڈ آن دی بیسس آف 2015 لسٹ ایز دیر آر سیورل ایشوز ان دیٹ لسٹ. اب بتایا جائے یہ وہ جو پہلی کمیٹی جس نے 14 ماہ میں کام کیا تھا واز دیٹ فارم بائی می. میں اس کا انچارج تھا. آئی واز نیور دیئر. انہوں نے فیصلہ کیا اور دیٹ واز اٹ واز ود دی اپروول آف فیفا. اور یہ وہی الیکشن ہے جس کے تحت فیصل صالح صاحب الیکٹ ہو کر گئے تھے، جس میں آج بھی وہاں تشریف فرما ہے اے ایف سی میں. تو اگر وہ الیکشن کو نہیں مانتے تو ان کو مینڈیٹ کس نے دیا کہ اس بات کو کرنے کا کہ میں 2015 کو جس کو پہلی کمیٹی نے 13 ماہ یا 14 ماہ کام کیا اور جس پر انہوں نے جو فیصلے کیے تھے تو انہوں نے ایک پھر اسٹیٹمنٹ دے کر ہمیں بالکل ہلا جلا کے رکھ گیا. یہ تو معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے. سو دے ہیو سم ادر انٹینشن. دیکھیں جی دیر آر پیپل ہو آر ویل وشرز آف فٹ بال. پاکستان ہماری بدقسمتی کون کی ہے کہ ہم کسی کے پیچھے لگ جائیں تو لگ جاتے ہیں. وی ہیو ٹو فالو دی انٹرسٹ آف پاکستان فٹ بال اینڈ ایز اے پاکستانی ایز اے سن آف دی سوائل اٹ از مائی پرائر ریسپانسبلٹی ٹو لک اینڈ ڈیفینڈ دی رائٹس آف دی پاکستان فٹ بال. اب ہم یہاں کیسے آئے؟ میں ایسے نہیں آئے کہ میں نے اشفاق شاہ نے ایک فیصلہ کیا. اٹ واز آفٹر ڈیلیبریشنس جس کے ساتھ پوری کانگریس اور ایگزیکٹو کمیٹی تھی. سو اے میٹنگ واز ہیلڈ ان اسلام آباد آفٹر ڈیو کنسلٹیشنس کہ کیا جائے. سو آئی کین شو یو. اب ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں آئیں گی تو جو وہ کچھ فوٹوگرافس آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کیسے ہوا. یہ ہیو اے لک ایٹ اٹ. یہ وہ بندے ہیں کہ جو ممبرز آف دی کانگریس ہے اور ممبر آف دی ایگزیکٹو کمیٹی ہیں جو میٹنگ ہولڈ کی اسے اسلام آباد میں ہوٹل کراؤن پلازا میں. بیکاز ہمارے پاس اور آفس تو کوئی نہیں تھا سو وی ور فورس ٹو ہولڈ اے میٹنگ ان ہوٹل. تو اس میں ہم نے کیا. یو کین سی دی سم آف دی فوٹوگرافس جس میں یہاں بیٹھے ہوئے سارے اوور دیز پیپل دے آر ممبرز آف دی
Congress and they are members of the executive committee. Or it was a unanimous decision. Ye main again, my salutes to them. They put their confidence in me again. And they said, now we don't have any other option just to go back and resume the charge because they don't have any intentions to hold the elections. ये elections की बात के बगैर सारी बातें करने को तैयार हैं. आप देखें, we should have a heart to think. अगर हुकूमत पाकिस्तान interim गवर्नमेंट आती है for 3 months और 22 करोड़ आवाम की वो इलेक्शन करा के चले जाते हैं विद द मैंडेट ऑफ 3 months, तो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि 18 माह में इलेक्शंस, वो तो दूर की बात है 4000 क्लबों का इलेक्शन कराना 18 माह में. डू यू थिंक इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क? क्या ये तब हो सकता है व्हेन वी हैव द विल टू डू इट. अगर आपके विल है, अगर आपने पेशावर जाने हैं और आपने मुंह किया लाहौर की तरफ, तो क्या आप कभी पेशावर पहुंचेंगे? आप कभी नहीं पहुंचेंगे. ये वही प्रोग्राम था जिसके तहत उन्होंने अपना चलाया था अपना मैंडेट, और इतने ज़बरदस्त अखराजात किए. मैं आपको आई विल शो यू अनदर कॉपी. हैव अ लुक एट दिस एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड. अच्छा, ये मेरे पर एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बड़े तहजीब याफ्ता घर सब मज़हब ख़ानदान से हूँ और आई हैव अ बैकग्राउंड. और ये कहा गया कि अशफाक साहब विद दिस प्रोटेस्टर्स, अब इंग्लिश में प्रोटेस्टर्स के बड़े मतलब निकलते हैं, इसमें गुंडे भी आते हैं, लोफर भी कहा जा सकता है. मैं जब इधर आया, दिस इज़ अ फोटोग्राफ शोइंग हारून मलिक सिटिंग ओवर हियर एंड मी सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिम. और ये सारे जो बैठे हैं बंदे, ये 12 या 14 बंदे, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस एंड द एग्जीक्यूटिव कमेटी. अगर मुझे कोई बता दे कि ये बंदे में से कोई बाहर का बंदा है तो अशफाक विल द फर्स्ट पर्सन टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. अब एक झूठ की इंतहा होती है, एक झूठ की इंतहा होती है. अल्लाह के बंदे, तुमने खुदा को भी जाके देना है. और जब मैं अंदर कमरे में जाकर बैठा तो मुझे कहने लगे, शाह साहब यू विल फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस. मैंने कहा तुम ना खुदा, मेरे को ना खुदा बन रहे हो. आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. अगेन ही रिपीटेड समथिंग. मैंने कहा हैव ए हार्ट, प्लीज़ बी नाइस इनफ. देखें, हमने आपको बड़ा खूबसूरत कहते थे चार्जेस यू कैन टेक ओवर दिस, आगे आपके पास है, ये अकाउंट्स बुक्स आप ले लें. ओके, एंड देन ही वॉकड आउट ऑफ द ऑफिस. मैं इसी जहाँ से आप बैठे तशरीफ़ फरमाएँ, मैं यहीं बैठा हुआ था और एक आवाज़ आई. अब मुझे बताइए जी, अगर मैं 12 गुंडों के साथ आया हूँ, क्या आपका ख्याल है मैं कुछ मुश्किलात ही पैदा कर सकता था? अब जाते हुए इखलाक की धज्जियाँ उड़ाते हुए उन्होंने आई वॉज ऑन द सेकंड फ्लोर और एक आवाज़ आई, बैंक की आवाज़ आई. एंड देन लोग आए. मैंने क्या हुआ? कहते जी हारून साहब ने नीचे ईंट मार के शीशे तोड़ दिए और बैकर. एंड जस्ट ही, अगर मैं उसको रोकना चाहता था, उसको हैरास करता, देयर शुड हैव बीन सम साइन. ये वो फोटोग्राफ भी देखें व्हेन इज वॉकिंग आउट ऑफ द क्लब दिस पाकिस्तान फुटबॉल हाउस. तो अगर मैं रोकना चाहता तो मुझे जा सकता था. वी डिड नॉट हैव एनी इंटेंशंस. We just wanted to reassume the charge and that's all, because it was not my decision, it was a collective decision of the Congress and the Executive Committee. तो मैं कहता हूँ अल्लाह के बंदे, हारून, एक दिन तुमने ये फीफा सारी ज़िंदगी तुम्हारे ऊपर नहीं होगा. एक दिन आपने ज़मीन से 3.5 फुट नीचे भी जाना है और एक दिन आपने अल्लाह के हजूर पेश होना है. और जो तुम आज झूठ बोल कर जा गए हो, जो झूठ बोल के जा रहे हो, इसका तुम्हें एक दिन हिसाब देना पड़ेगा. ये तुम ज़रूर हिसाब रखें. तो ये तो बातें थी जो मैंने उसके बारे में बताई. बाकी आप देखें क्यों मजबूर हो गया है. इनको हमने दफ्तर क्यों दिया था, चार्ज दिया था, एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज क्यों देकर गया था एडमिनिस्ट्रेटर? इसलिए देकर गए इलेक्शन करें. आप, मैं मीडिया से ये सवाल पूछता हूँ, मुझसे मीडिया बार बार ये सवाल पूछता है. आपकी सारी बात समझ आ गई, हम सवाल करते हैं. मेरा सवाल ये है, आपकी गुफ्तगू से क्या हम ये नतीजा अखज़ करें कि हारून मलिक की जो बनाई हुई कमेटी थी वो फैसल साले हयात को वापस इक़्तिदार में लाने के लिए राह हमवार करने की, क्या ये जो तो नहीं था? दूसरा, अब आप बैठे हुए हैं और फीफा अगर यहाँ पर पाबंदी लगा देता है तो इस एक खौफ को सोचकर आप थोड़ा मज़ीद टाइम क्यों नहीं दे रहे? देखें जी, मेरा पहली बात है, मुझे अल्लाह से खौफ है, बाकी कहीं से भी खौफ नहीं. देखें, मैं आपके एक्शन से पता लगता है कि आप क्या कर रहे हैं. देखें, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. आपने जो इक़दामात किए, जो कमेटियां बनाई और जिस तर्ज पर चल थी, आपसे मैं सवाल पूछते हैं, कहीं आपको इलेक्शन नज़र होता हुआ नज़र आ रहा था? हाँ कह दे तो मैं मुजरिम हूँ. मैं देखिए, मैं इल्ज़ाम तराशियों में कभी भी नहीं जाऊँगा.
فیصل از اے جینٹل مین, ہی ہیز ہز اون وے آف ورکنگ, آئی ہیو مائی اون وے آف ورکنگ. میں اپنے ضمیر کے مطابق اپنا کام کروں گا, فیصل صاحب اپنا کریں گے. دیر آر پلیئرس, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پلیئرس ہیں, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈلج مائی سیلف ان ٹو ڈرٹی گیمس. میں نہیں چاہتا. میرا ایک کلیئر صاف ستھرے کام ہے کہ جو میں آیا ہوں میرے پاس یہ کام کرنا ہے, یہ میں نے نہیں کرنا. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ شاہ صاحب آپ نے 11 ماہ دفتر میں گزارے, کیا کیا, اس کا میں جواب دینے کو تیار ہے. آپ نے 11 ماہ میں سر آپ کے دفتر آ کے سنبھالنے کی میں وجہ جاننا چاہ رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے, الیکشن کرانا. اچھا عرفان صاحب تھوڑا سا بتائیے کہ لازمی بات ہے رولز ریگولیشن کانسٹیٹیوشن وغیرہ سے آپ کو بھی پتا نہیں. فیفا سونر لیٹر جب بھی آتا ہے کم از کم صورتحال ایسی رہتی ہے 5 سال کا بین کرے گا, اس کا رسپانسبل کون ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو بھی اس کا لائف لائن ہو جائے, اس میں آپ کا نام بھی تھا, باقی لوگوں کو اس ساری صورتحال کا رسپانسبل کون ہوگا. اور پاکستان فٹبال کو پہلے ہی کہیں نظر نہیں آتی, بالکل ہم پیچھے چلے جائیں گے, اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہوگا. آپ مجھے بتائیں, آپ یہ سوال بڑی خوبصورت سوال کیا, میرا جواب سنیں. 18 ماہ میں کتنے اعلیٰ فٹ بال کرایا گیا آپ نے؟ 18 ماہ میں تو نہیں تھا نا, فیفا تھا, فیفا کی نارملائزیشن کمیٹی تھی, وہی کرتے. ڈیڈ آئی ایور اسٹاپ دیم؟ یہ ایک ٹورنامنٹ کرایا, اس کو دیکھ لیں, جو کمیٹی کے ریزلٹس تھے وہ آپ دیکھ لیں. آئی ڈونٹ یو تھنک دس از مور دین انف تھنگ ٹو سے. باقی دیکھیں, ہم جب تک خوف کی دنیا میں رہیں گے نا, یہ فیفا کے سسپینشنز اور بینز لگتے رہتے ہیں. پاکستان از ناٹ دی اونلی کنٹری آف دی ورلڈ. دنیا کے کم از کم 20 22 24 ممالک پر لگے ہیں, اینڈ دین اگین دے کم ٹو ٹیبل. میں نے تو کبھی نیگوسیشن سے نہ نہیں کی, لیکن نتھنگ شوڈ بی تھرسٹ اپون می. تھرسٹ والی بات نہیں چلے گی. وی ہیو آلویز بین اینڈ وی آر اسٹل ویری اوپن ٹو ایوری تھنگ. دیکھیں جی, میں پھر کہتا ہوں, آئی واز نیور این انٹینڈر, لیکن جب مجھے ذمہ داری دی گئی, میں اپنا اور اللہ کے حبیب کے ان کے دیکھتے ہوئے میں اس کا فیصلہ کروں گا. اور مجھے ان چیزوں کا کوئی, فیفا بہت اچھا ادارہ ہے, لیکن جو فیفا کی 3 نارملائزیشن, آئی پٹ دس کوشچن ٹو فیفا, اینڈ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ 3 times دی نارملائزیشن کمیٹی آف فیفا فیلڈ, ہو از ریسپانسبل فار دس. مجھے 18 ماہ کا جواب کون دے گا؟ ایک سوال یہ ہے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سے کہ اقتدار کی جنگ ہے, آپ بھی اس سیٹ پہ ہیں, فیصل صالح یاد صاحب بھی اور ارحم ملک صاحب بھی, ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں گے اگر فیفا بین کر دیتی ہے تو نہ تو پی ایف ایف آپ کا رہے گا, نہ ان کا رہے گا, نہ کسی کا رہے گا, پھر کیا نیا ملا؟ میری سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے جی, ڈو یو تھنک, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پوزیشن کیا فٹ بال میں؟ وی آر ایٹ دی باٹم آف دی لسٹ. جہاں فٹ بال ختم ہوتے ہیں وہاں ہم کھڑے ہیں. ہمیں دیکھیں, ہم فیفا, ہاں, ہیڈ آئی بین Pakistan at number 5, 10, 50, 30, 45, 100, 145, 170, I would have said Pakistan کا فٹ بال, we are nowhere on the ground, we are nowhere on the scene. ہمیں تو کوئی فٹ بالر بھی نہیں سمجھتا, ہم باربوڈاس کے ساتھ کرائے جاتے ہیں. Have you heard all of you? آپ دیکھیں, آپ پاکستانی قوم کے اس ٹائم پر نمائندے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں, یا تو پاکستان کے فٹ بال ٹیم اوپر جا رہی ہو, میں اس کو رکوا دیا ہو. میں آپ کو یہ کہتا ہوں, سب سے پہلے we have to improve our domestic football. میرا سوال ہے, پاکستان اولمپک ایسوسیشن نے آپ کو آفر کی کہ ہم مسارتی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. فبیتا مرزا نے کہا کہ وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. رائے تیمور بھٹی کہہ رہا ہے کہ آپ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو ان تینوں میں سے کسی پر اعتماد ہے جو بیچ میں آ کے الیکشن کروا؟ مجھے ڈاکٹر صاحبہ پر حد سے زیادہ اعتماد ہے, بھٹی صاحب پر اس سے زیادہ اعتماد ہے. وائی ناٹ؟ دیکھیں, میں آئی ایم اے ویل وشر آف فٹ بال. میں تو کہتا ہوں, دیکھیں بات سنیں, ان کا کام کیا ہے, پہلے ایک بات بتاتا ہوں. ان کا کام ہے صرف ایز اے الیکٹرال باڈی کام کرنا. کرائے نا, میں تو نہیں روکتا ہوں. ہاں, میں اگر کہتا ہوں جی میں اس پہ رکاوٹ ڈالتا ہوں, دین ایم اے کلپریٹ. دیکھیں, جب یور مینڈیٹ از سم تھنگ ایلس, وین یو آر تھنکنگ سم ایلس, آپ کے پیچھے ایٹ دی بیک آف یور مائنڈ یو آر فار دی ڈسٹرکشن آف پاکستان فٹ بال, تو دین وہ میں تو نہیں چھوڑ سکتا نا جی. مجھے آپ جسٹ شو می ون پازیٹیو اسٹیپ. اب دیکھیں, اگر یہ ویل وشرس تھے, میں پاکستان کا دشمن تو نہیں چھوڑ دے. فیفا کی باتیں بعد میں کریں. وائی ڈڈ دے آرڈر اور اسٹاپ کر دیا فٹ بال کو؟ میرے ساتھ ڈیلیما دیکھیں. لاسٹ ٹائم اس وقت تو فیفا نہیں تھا, میں آ گیا تھا اسٹوڈنٹ کے اوپر, تو پی پی ایل چل رہی تھی. انہوں نے کیا کیا, امیڈیٹلی اس کو بین روک دیا. میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو بالکل تیار ہوں. جب آپ نے فیفا رولز کے مطابق جب بھی کہیں پہ این سی کا روز کی جاتی ہے تو اس سے پہلے جتنی باقی ضرورت ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. جب این سی کو لگایا گیا تو آپ لوگوں نے ان پر چارج اپنا ہینڈ اوور کیے. اس وقت آپ کی فزیکلی طور پر اور ایتھیکلی طور پر, قانونی طور پر جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا بزنس ہے وہ ساری ختم ہو گئی. اس بعد دوبارہ آپ نے یہاں پر اگر اس کو ٹیک اوور کیا تو جس حیثیت میں آپ کو لکھا جائے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے آپ کو نمائندہ ہے.
دیکھیں جی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے پاس جو مینڈیٹ ہے اٹس اپ ٹو دسمبر 2022. ایک میں نے کہیں سے ایک گزارش آپ نے سوال کیا, مجھے اجازت دیں میں پھر آپ کا سوال کر لیں. لہٰذا آئی ایم دی لیجیٹیمیٹ بائی باڈی کانگریس اینڈ دے آر دی لیجیٹیمیٹ باڈی. دیکھیں لا آف دی لینڈ پریویلز اوور ایوری تھنگ. اگر مجھے ایک بات بتاؤں آپ کو, میں آج وائلیشن کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اینڈ ٹمارو یو گو اگینسٹ ان دی کورٹ آف ہمارے پاکستان میں جو قانون ہے, آر یو گوئنگ ٹو پروٹیکٹ می؟ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ مجھے میری بات کا جواب چاہیے. آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے سارے؟ میں چھوڑ دوں؟ دیکھیں بات سنیں نا, اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری بات سنیں نا, کہ میں لا آف دی لینڈ کو اوور رول کر کے باہر نکل جاؤں, آپ لوگ سارے مجھے بیان دے دیں سارے, وی ول آل اسٹینڈ بائی یو, اور جا کر ہم سپریم کورٹ کے اگر جو آتے ہیں اس کی رزلٹ آتے ہیں ویل فیس. دیکھیں بات سنیں, میں ایک اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئی ایم اے ویری ویری رسپانسبل مین, اینڈ دس از ناٹ دی فرسٹ اسائنمنٹ آئی ہیو بین تھرو مینی تھنگس ان مائی لائف. میں آئی ایم فار دی بیٹرمنٹ آف فٹ بال ان پاکستان. آئی ایم اوپن ٹو نیگوسیشنز ود فیفا اینڈ AFC. دیکھیں یہ دیکھیں واٹ از دا رول فیفا ہیز پلیڈ ود اس. اب دیکھیں نا, فیفا کی کمیٹیاں فیل ہوئی, میں تو فیل نہیں کیا نا. اگر وہ کہہ دیتے کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے نمائندوں نے اس کو خراب کیا, دین وی آر کلپریٹس. میں بالکل ماننے کو تیار ہوں اس بات کو. اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے کہنے سے لگ رہا ہے کہ فیفا جو رول ہے, فیفا کا جو لکھا ہوا, ہم نے تو نہیں لکھا تھا کسی بندے نے, فیفا کا لکھا ہوا آپ لوگوں نے اس کو سائن کیے ہوئے, آپ لوگوں نے اسے مانا ہوا ہے. اس کے مطابق جب کہیں بھی کوئی MC لگتی ہے, نارملائزیشن کمیٹی لگتی ہے, تو جو فیڈریشن جیسے آپ جس کر رہے تھے فیصل صاحب دو فیڈریشن جس طرح دونوں ختم ہوگی, دونوں نے اپنے دو نمائندے اس میں دیے. اس کے بعد نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ غلط تھی آپ جس کر رہے تو پھر جو آپ نے 18 ماہ کو دیے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تم نے 18 ماہ کو 10 کروڑ روپیہ بھی لے گئے فیفا سے, 10 کروڑ روپیہ بھی خرچ ہو گیا, فٹ بال بھی ہوا, پاکستان پہ کوئی بدلی نہیں لگی, اس سائز کا ذمہ دار. دیکھیں جی اس بات کا جواب فیفا پوچھے اپنے لوگوں سے. آئی ایم ناٹ رسپانسبل فار دیٹ. آئی ایم رسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری پینی آئی اسپینڈ. میں کروں گا آج کے دن میں پیسہ کر رہا ہوں, آئی ایم اکاؤنٹیبل فار دیٹ. میں آئی کین ناٹ بی اکاؤنٹیبل فار مس ڈیڈس آف اینی پیپل. فیفا از اے بگر باڈی, وہ ان سے پوچھ لیں. جی سر. چلیے یہ بتائیے کہ ہمارے علم میں آیا کہ ایک طرف تو اپنے ملک صاحب اور ان کے دوست ہیں ضیاء صاحب غالباً, ان کے خلاف آپ نے FIR درج کروائی ہے, اور دوسری جانب یہ بھی پتہ لگا ہے کہ آپ کی ابھی تک مصالحت ان کے ساتھ جاری ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی میری کوئی مصالحت کی میری کسی کے ساتھ بات نہیں ہوئی. میں جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں ہوں. تو FIR کاٹی ہوگی ضرور. دیکھیں یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی کو توڑ کر جانا ہے, کیا میں کہوں ماشاء اللہ تالیاں بجاتے ہیں, بلکہ بہت اچھا کام کر کے گئے ہیں. ڈونٹ یو تھنک نہیں کرنا چاہیے بات؟ آپ مجھے بتائیں, آپ اس دفتر کی ٹیبل چھوڑ کے میں چھوڑ دوں آپ کو؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا نا. میں نے کہا تو لا آف دی لینڈ از دیئر, دے ول ڈیل ود ہم. وائی شوڈ آئی انڈلج مائی سیلف آن دوز تھنگس؟ میرا اپنا ایک دیکھیں میرا اپنا ایک رول ہے جو میں نے پلے کرنا ہے. آئی ایم دیئر فار فٹ بال. میری ان چیزوں میں نہیں ہے. لیٹ دس جو باڈی بیٹھی ہے, لوگ بیٹھی ہے, ایگزیکٹو کمیٹی جو لوگ سارے بیٹھے ہیں, لیٹ دیم ہینڈل آل دوز تھنگس. آئی ایم ناٹ رسپانسبل فار تھنگس. میں جب پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں تب مفادات کی ٹکراؤ کی وجہ سے تمام جو اسپورٹس ہوتی ہے وہ بہت پیچھے چلی جاتی ہے. ہاکی کا بھی یہی حال ہوا, فٹ بال کا یہ حال کافی عرصے سے ہو رہا ہے. تو فیفا آپ کو کافی عرصے سے فیفا ہی فنڈنگ کرتا آ رہا ہے, اور اس کے فنڈ کی وجہ سے آگے آپ لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں سب چیزوں کو. دیکھیں اب فیفا اسٹیپ بیک ہو گیا ہے, اب آپ لوگوں نے اپنا جو ہے وہ فنڈ جنریٹ کرنے کا کچھ سوچا ہے, یا کیسے معاملہ چلائیں گے کہ فیفا سے ہی مدد کی اپیل کریں گے دوبارہ فائنینشلی طور پر, یا فیفا کے جا کے جو ہے وہ دروازے کھٹکھائیں گے؟ آپ کا بڑا خوبصورت جواب ہے. کیا ہم مسلمان ہیں اور اس کے بعد پاکستانی ہیں, اور ہمارا اتنا کمزور ایمان ہے کہ خیرات نہیں ملے تو مر جائیں گے؟ آئی ایشور دس ہاؤس ٹوڈے, آئی ایشور یو آل, اٹ ول بی اے مچ مچ بیٹر فٹ بال ناؤ. یہ بتاؤں جو لوگ دوسروں کی جیبوں کی طرف دیکھتے ہیں وہ کبھی اچھے ہوتے ہیں. اینڈ مائی ندر ورڈ, نہ میں نے پہلے کبھی کچھ لیا ہے, مجھے اللہ اور اللہ کے حبیب نے اپنے در سے کافی دیا, وہ میرے لیے کافی ہے. شکر الحمدللہ. اگر کوئی اینی بڈی کین سے کہ اشفاق شان ہے, ہی ہیز اسپینڈ 100 روپیز فرام پاکستان فٹ بال فیڈریشن, تو میں ایک مجرم کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ کے کرم سے میں کلین ہینڈس کے ساتھ آیا, کلین ہینڈس کے بعد بیٹھا ہوں, اور انشاءاللہ اور آپ کو یہ اس دن آج نوٹ کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ کو اس کے بعد فٹ بال اچھا دیکھنے کو ملے گا. آئی ایم ورکنگ آن اٹ, اور میرا اللہ اور اللہ کا حبیب میری مدد کرے گا. آئی ایم شیور میں زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ناکام نہیں کیا. جہاں نیتیں ٹھیک ہو, مجھے فنڈس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سر جب فیفا جو ہے وہ باقی کنٹریز کو منع کر دے گا پاکستان کے ساتھ کھیلنے
آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز there are certain things I cannot say now. آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا فٹ بال دیکھنے کو ملے گا. یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ فیفا کے بغیر فٹ بال چلائیں گے تو دیکھیں جی بات سنیں, کہتے ہیں کہ پہلے جانے کے لیے کچھ کرنے کے لیے آپ کچھ کرنا پڑے گا. اب فیفا کو تو ہم ایسے کہتے ہیں کہ بس ہم جائیں گے اور ہمیں ورلڈ رینکنگ 1 میں ڈالے گا. ڈو وی ڈیزرو ٹو گو دیئر؟ ڈو وی ہیو اے ٹیم؟ ڈو وی ہیو دیٹ کیپیسٹی پلیئرس؟ ڈو وی ہیو دوز فیسلٹیز؟ دیکھیں ایک فیفا کو اتار دیں. ایران کی ایک مثال لے لیں, چلیں ایران کو کتنی دنیا نے اس کو کیا, لیکن دے اسٹوڈ بائی دیئر اسٹانس. اور آپ سب نے میڈیا میں دیکھا ایک ڈیل آیا $400 بلین چائنا نے دیا, ملا کہ نہیں ملا؟ وہ مسلمان تھے پکے, ان کو ایمان تھا کہ ہم انشاءاللہ کرو گے, اینڈ دے اسٹوڈ بائی اینڈ دے آر دی ونرز ٹوڈے. سو کبھی زندگی میں نہ دیکھیں, میں خیرات پر بلیو ہی نہیں کرتا. انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتاؤں پاکستان فٹ بال ٹیم نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا, بھوٹان کسی سے میچ کھیلنے جاتی ہے کیونکہ فیفا پلیئرز کو انٹرنیشنل اسائنمنٹ بین نہیں کرتا, فیڈریشن کو بین کرتا ہے, تو کیا ان لڑکوں کے کیمپس اور باقی سب آپ لوگ کریں گے وہ اگر یہاں پر فیفا ٹیم؟ دیکھیں جی میں پھر بتاتا ہوں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کا وہی حشر ہو جو ابھی ویمن چیمپ, آپ پوری میں آپ کو اس سے پہلے کہ جواب دوں آپ اس کے ساتھ کنکلوڈ کریں چیزوں کو, خود ملائیں. آپ مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, میں کرتا ہوں میں بتاتا ہوں. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, کراچی میں آپ کا نیشنل ویمن ہوا اور اس پہ کبھی آپ نے تاریخ میں پہلی بار سنا ہے کہ آنے دیں. پہلے میرا جو ہمارا مشن ہے, ہم نے ڈومیسٹک فٹ بال کو ٹھیک کرنے, ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں, ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. ایک بات مجھے کریں, کنٹریز لائک جاپان اینڈ چائنا دے آر 50 and 100 years پلان, ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. اب پھر 18 میں چلی جاتی نا ہماری ٹیم, فیفا کی اپروو سے چلی جاتی, کیوں نہیں گئی؟ کدھر گئے؟ ویئر ڈڈ دے گو؟ دے وینٹ ٹو سنگاپور ٹو پلے میچ, اور دیکھو کہ کیا خرچہ کرے. دس آئی ہیو گاٹ انادر لسٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا لوگ ہیں یہ, خدا کا واسطہ آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں سمجھیں ان چیزوں کو. ان کے پیچھے میں نے آپ کو آپ اس فیفا ہاؤس پہ بیٹھے رہے, فیفا کو 4 لوگ اور بنا کر پاکستان کے لڑکے اپنا کیمپ لگا کے چلے جائیں, آپ نے کیا اسٹیٹس ہوگا؟ میں پابندی. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ایک لا بھی ہے جس کا یہ مجھے بتائیں, آپ نے جنیوا میں جا کر لیفٹ ہینڈ گاڑی چلا سکتے ہیں ان کے قانون کے بغیر؟ تو لا آف دی لینڈ از دیئر, سپریم کورٹ آف پاکستان از دیئر. جو جائے گا یس کرنا چاہتا ہے, لا کو اپنے لینا چاہتا ہے لے لے, میں تو اس کا ہی جواب دوں گا. میں آئی ایم آلویز اوپن ٹو آل دس تھنگ. یس سر آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ فٹ بال کے خیر خواہ ہیں, بہتری چاہتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتا دیں فیفا نے آپ کے 4 سنبھالنے کے بعد جو ایک لیٹر لکھا, اس کے اندر کیٹیگوریکلی ایک لفظ لکھا کہ جب تک آپ ہینڈ اوور نہیں کرتے مذاکرات کی ٹیبل پہ بات نہیں ہو سکتی. فیفا دیکھیں اتنا اسٹرکٹ ہے, لیکن اس کے بعد ہونے دیں. دیکھیں وی آر اوپن ٹو ڈسکس ود فیفا بٹ ناٹ ود پری ڈیٹرمنڈ کنڈیشنز. نو آئے نا, دیکھیں ان کا رول کیا ہے آپ مجھے بتاتا ہوں. فیفا میں بتاتا ہوں, ایک منٹ. فیفا کا رول ہے ٹو ہولڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز اینڈ دے آر این الیکٹورل باڈی, دے کین ناٹ بی دی کنٹرولنگ باڈی. ڈونٹ میک دیم دی کنٹرولنگ باڈی. یہ پاکستان ہاؤس ہے, یہ فیفا کا نہیں ہے. اس کی بلڈنگ میں سارا پیسہ دیکھیں اس کا میں نے آپ کو آپ ایک سوال کریں کہ جی پاکستان فٹ بال کی پریمیئر لیگ نہیں کروا سکتے, آپ بھی 1.5 سال رہے, یہ بھی 1.5 سال سے ہو گئے. نقصان فٹ بالر کا ہو رہا ہے. فیفا کو آپ کہہ رہے ہیں فیفا کو اپنی مانتے ہیں, لیکن فیفا ہاؤس میں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں اپنی مانتے ہیں, تو یار اس کو خالی کر دیں. نہیں دیکھیے میری بات سنیں, یہ پاکستان ہاؤس ہے, یہ پاکستان کا ہے, یہ پاکستان کی ملکیت ہے, پہلی بات ہے. اینڈ آئی ایم اے پاکستان ہے. مجھے جس دن سپریم کورٹ کا مجھے ادھر سے ایک چھوٹا سا کاغذ ملے وکٹ, آئی ول بی دی فرسٹ پرسن ٹو وکیٹ دس اینڈ گو. میں نے آپ کو بتایا لوگوں کو خواہشات ہوں گی, میں نے پہلے کہا آئی واز نیور این انٹینڈر. اب میرے ساتھ پر ذمہ داری ہے, آئی ول اون اٹ, جو ہونے آئی ول اون اٹ. اور دوسری بات آپ کو کہتا ہوں کہ فٹ بال کی ٹیم کریں گے انشاءاللہ یو ول سی اے بیٹر فٹ بال. سر ویسے تو آپ کی ابھی کوئی بھی نہیں نظر آ رہا, اور اگر کل کو پاکستان بین ہوتا ہے تو اس کی آپ ذمہ داری اکلوتے آپ خود لیں گے کہ پاکستان کا جو نقصان 5 سال کے لیے ہوتا ہے, 10 سال کے لیے ذمہ دار آپ کو ایگزیکٹو باڈی بیچ میں نہیں ہے, ابھی بھی آپ کے ارد گرد نظر نہیں آ رہا. دیکھیے میں تو دیکھنا, آپ سنیں, آپ کی دونوں باتوں کو جواب دوں گا. پہلی بات, ایگزیکٹو کمیٹی ہماری ایسے نہیں ہے کہ جو آتے کہ ٹی اے ڈی اے بناتے ہیں. میں آپ کو لسٹ بتاتا ہوں. اصل میں آپ ان لوگوں کی پوری بات سنیں میری, آپ ان لوگوں کا محاسبہ کریں جو غلط کام کرتے ہیں. جو میں آپ کو میرے ساتھ ساری ایگزیکٹو کمیٹی کانگریس پوری کھڑی ہوگی,
میں نے انٹینشنلی نہیں بلایا. وائی شوڈ آئی کال دیم ایوری ڈے؟ اور بیچارے اپنی جیب کا خرچ آتا ہے. بلوچستان سے آنا آپ کو آسان نظر آتا ہے؟ سمپل یہ ہے کہ اگر بین لگتا ہے تو آپ کو مزید ذمہ داری قبول کریں گے؟ کر لیں گے اگر ضروری لگاتے ہیں. میں تو ایون اوپن ٹو اس کے ہوں, لیکن پری کنڈیشنز نو. اب دیکھیں بات سنیں, میں یہی بات پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے, جو پیچھے 18 ماہ میں کیا ہوا آپ کا نیشنل ہوا ہے؟ آپ ایک, میں تو میری بات سنتے نہیں آپ لوگ نا. ایک ٹورنامنٹ ہوا ہے کراچی میں, یہ کون سی ٹورنامنٹ ہے؟ چیمپئن شپ ہے جس میں ایک ٹیم 1 ورسز 36 گولز, 1 ورسز 38 گولز, 1 ورسز 40 گولز, یہ ٹورنامنٹ ہے. آپ یہ فٹ بال چاہتی ہیں؟ آئندہ میں آپ کو کہتا ہوں, آپ کو اس سال کے اندر اچھا فٹ بال دیکھنے کو ملے گا اس سال کے اندر. سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے بھی فیفا سے کوئی رابطہ کیا کہ اگر یہ نارملائزیشن کمیٹی 18 ماہ میں کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکی تو آپ نے چارج سنبھال لیا ہے, یہاں پہ الیکشن کروایا جائے یا کوئی اس کا لائے عمل یا اس کو فکس کیا جائے اس معاملے کو, یا صرف آپ یہ سوچ کے بیٹھ گئے کہ اب پابندی لگ گئی ہے تو ٹھیک ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ آج نہیں, جب سے نارملائزیشن کمیٹی آئی ہوئی ہے 18 ماہ میں نے ہر موقع پر ان کو خط لکھا ہے, ہر واقعے سے آگاہ کیا ہے, جو کچھ ہی کیا اس کو آگاہ کرتے ہیں. اینڈ آئی ہیو گاٹ اے ریکارڈ آف ایوری تھنگ, آئی ہیو گاٹ ریکارڈ آف ایوری تھنگ واٹ آئی ہیو ریٹن ٹو دیم. اف دے ڈونٹ ریسپونڈ ٹو می, یہ دیکھیں, اب یہ دیکھیں میں نے کس آنر کے ساتھ, ہماری کانگریس, چلیں اشفاق شاہ کو چھوڑ دیں, دی کانگریس اینڈ دی ایگزیکٹو کمیٹی کتنا زبردست ہم نے رسپیکٹ کیا اور سب کو چھوڑا. اور ہمارے, خدا مجھے غلط کرے, 9 خطوط ہیں, ہر موقع پر خط ہے, ایک کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. تو یہ تو اٹ کین ناٹ بی ون وے ٹریفک تھرو آؤٹ ایوری ٹائم. آپ کے ساتھ سردار حمید ہیں؟ بالکل ہیں, آپ کے ساتھ 100%, بالکل ہیں. اور دیکھیں بات سنیں, میں کہتا ہوں جو برے وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا ان کو بھائی کہنا چاہیے. جی 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 سر. کوئی ایسا حل ہے کیونکہ فیصل صالح گروپ بھی ہے, اشفاق شاہ صاحب بھی گروپ بھی ہے, اب نارملائزیشن بھی ایک گروپ بن گئی ہے, کوئی ایسا سولوشن آپ کی نظر میں ہے کہ الیکشن ہو جائے فری اینڈ فیئر, جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو جیت جائے اس کے ہینڈ اوور ہو جائے یہ فٹ بال اور پاکستان کا فٹ بال چلے؟ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا روڈ میپ ہے جو آپ فیفا کو بتائیں گے اس طرح کر کے کہ یہ اس کا فٹ بال کا حل نکل؟ میں آپ کو ایک سمپل سی بات کہتا ہوں, کہتے ہیں ڈو یو ہیو دا ول ٹو ڈو اٹ, تو کہتے ہیں یس, تو کہتے ہیں دیر از اے سولوشن فار اٹ. یس, آئی ایم ولنگ ٹو ڈو ایوری تھنگ, آئی ایم اوپن ٹو ایوری تھنگ. دیکھیں مجھے کیا پتہ ہے باقی کیا کرتے ہیں, میں تو اپنا جواب دوں گا. دیکھیں میں بتاتا ہوں, یہ آپ ان سے کیا, ان کاغذوں سے کیا نکالتے ہیں کہ میں 2015 کو نہیں مانتا ہوں, پاکستان کے آئین, فٹ بال کے آئین میں ترمیم اپنی ذات پر کرنا چاہتے ہیں. دس از واٹ دے وانٹ. چلیے آخری سوال. جی سر.